شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ مدد مانگتے ہوئے، جو سب کو فیض پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا سا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا مصائب اور اطاعت کے ذریعے امتحان نہ لیا جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کا امتحان لے چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ لازمی طور پر یہ بات ظاہر کر دے گا یا عملی طور پر جان لے گا کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ اور کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو کر نکل بھاگیں گے یا ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بہت ہی غلط فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ جو کوئی بھی اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اس میں ہرگز کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ملاقات بس آیا ہی چاہتا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو شخص بھی جہاد کرے یعنی بھرپور کوشش اور نیکی کے لیے جد و جہد میں مقابلے کرے گا تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ خدا تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی کی کوشش سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کو کسی چیز کی کوئی ضرورت یا احتیاج ہی نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ ابدی حقیقتوں کو دل سے مان کر ایمان لے آئیں گے اور اچھے اچھے کام بھی کریں گے تو ہم یقیناً ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں گے، یعنی ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے بہترین کاموں کا بدلہ ان کے کاموں کے معیار کے عین مطابق عطا کریں گے۔ اور ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے اچھا سلوک کرے، اور اگر وہ دونوں تم سے اس بات پر لڑائی جھگڑا کریں کہ تم میرے ساتھ کسی اور کو میرا شریک ٹھہراؤ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی صحیح علم تک نہیں ہے، تو اس بات میں تم ان کا کہنا نہ مانو، کیونکہ تم سب کے سب کو میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ اب جنہوں نے اللہ، رسول یا ابدی حقیقتوں کو دل سے مانا ہوگا اور اچھے اچھے کام بھی کیے ہوں گے، ان کو تو ہم لازمی طور پر نیک لوگوں یعنی صالحین میں شامل کریں گے۔ اور انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ابدی حقیقتوں کو یا خدا و رسول کو دل سے مان لیا ہے، مگر اس کے بعد جب اللہ کی راہ میں اسے کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی پہنچائی ہوئی مصیبتوں کو اللہ کی سزا جیسا سمجھتا ہے اور بری طرح فریادیں کرنے لگتا ہے۔ اب ایسے میں اگر تم مسلمانوں کے پاس اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو وہی لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھی تھے۔ کیا دنیا جہان والوں کے دلوں کا حال اللہ کو خوب اچھی طرح سے معلوم نہیں؟ اور اللہ تو لازمی طور پر یہ معلوم کر کے ہی رہے گا کہ خدا اور رسول کے دل سے ماننے والے مومنین کون ہیں اور منافق یعنی ایمان کے جھوٹے دعوے دار کون ہیں۔ یہ کافر حق کے منکر ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، ہم تمہاری خطاؤں اور گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں اور گناہوں کا ذرا سا بھی حصہ اپنے اوپر لینے یا اٹھانے والے نہیں ہیں۔ حقیقتاً وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ وہ خود اپنے گناہوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی اٹھائیں گے، کیونکہ انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا تھا، اس لیے ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ان کو اٹھانا پڑے گا، اور ان سے قیامت کے دن بڑی سخت باز پرس یعنی حساب کتاب اور پوچھ گچھ ہوگی ان غلط جھوٹی باتوں پر جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 کم 1000 برس رہے۔ آخرکار اس قوم کو طوفان نے آن پکڑا اس حالت میں کہ وہ ظالم اور گناہ گار تھے، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کی کشتی والوں کو تو بچا لیا اور اس قوم کو بری طرح ڈبو کر دنیا جہان والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے
اس کے غصے سے بچو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہو وہ تو صرف بے جان بت ہیں، اور تم ہو کہ ان کے لیے خدا ہونے یا خدا کے اوتار یا اولاد ہونے یا رازق ہونے کا جھوٹ گھڑتے چلے جا رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پوجا پاٹ، خدمت یا بندگی کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق یا روزی دینے کی قدرت ہی نہیں رکھتے۔ اللہ ہی سے رزق مانگو اور اسی کا شکر ادا کرو، اور اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں ایسے ٹھوس حقائق کو جھٹلا چکی ہیں، اور ہمارے پیغام پہنچانے والے رسول پر تو صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح مخلوق کے پیدا کرنے کی ابتدا کرتا ہے، پھر اس کو دہرائے گا بھی؟ حقیقتاً یہ بات خدا کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ ان سے کہیے کہ زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ اللہ نے کس کس طرح خلقت کی ابتدا کی ہے، پھر اسی طرح اللہ ان کو دوسری زندگی بخشے گا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر واپس جانا ہے۔ تم نہ تو زمین میں اللہ کے قابو سے باہر ہو سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور اللہ کو چھوڑ کر تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ غرض جن لوگوں نے اللہ کی باتوں، دلیلوں، حقیقتوں اور نشانیوں کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا، وہی وہ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے۔ ان کے لیے بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا بالکل تیار ہے۔ مگر ان کی قوم کا جواب اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اسے قتل کر ڈالو یا جلا ڈالو، تو اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے دلیلیں اور نشانیاں ہیں جو ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، یعنی تم نے خدا پرستی کے بجائے بت پرستی پر اپنی اجتماعی زندگی تعمیر کی ہے، اور اسی بت پرستی کی بنیاد پر تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، مگر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرتے ہوئے ایک دوسرے سے بری الذمہ ہو جاؤ گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھی بھیجو گے، اس حالت میں کہ جہنم کی آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور تمہارے کوئی مددگار بھی نہ ہوں گے۔ غرض ابراہیم علیہ السلام کی بات کو صرف لوط علیہ السلام نے مانا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے پالنے والے مالک کی طرف ہجرت کرتا ہوں، یقیناً وہ زبردست طاقت اور عزت والا بھی ہے، اور سوجھ بوجھ کے ساتھ گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا بھی ہے۔ تو ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کو رکھ دیا۔ غرض ہم نے ان کا صلہ دنیا میں بھی عطا کیا، اور بلا شبہ آخرت میں تو وہ اعلیٰ ترین درجے کے نیک لوگوں یعنی صالحین میں سے ہوں گے۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا تو جب لوط نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ تو ایسا فحش اور گندا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کیا، ارے تم مردوں کے پاس جنسی تسکین کے لیے جاتے ہو، نیز مسافروں پر ڈاکے ڈالتے ہو اور اعلانیہ اپنے مجمع میں برا کام کرتے ہو، تو ان کی قوم والوں کو اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا لا کر دکھا ہم پر اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ اس پر لوط علیہ السلام نے دعا کی اے میرے پالنے والے مالک، اس مفسد خرابیاں پیدا کرنے والی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ تو جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ہم اس لوط کی قوم کی بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، کیونکہ واقعاً اس بستی کے رہنے والے بڑے ہی ظالم گناہ گار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ارے اس بستی میں تو لوط بھی ہے۔
فرشتوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ اس میں کون کون ہے، ہم انہیں اور ان کے اہل خانہ یا گھرانے کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تو انہیں ان کے آنے پر سخت پریشانی اور الجھن ہوئی کہ یہ بدکار قوم ضرور ان خوبصورت نوجوانوں پر ٹوٹ پڑے گی۔ تو فرشتوں نے کہا آپ ڈرے نہیں اور نہ ہی رنجیدہ ہوں، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو خدا کے عذاب سے بچا لیں گے سوا آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے فرشتے ہیں، اس لیے کہ وہ بہت ہی برے کام کرتے رہے ہیں۔ غرض ہم نے اس بستی کو ایک کھلا ہوا واضح نشان عبرت بنا کر چھوڑا ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم والو، اللہ کی بندگی مکمل اطاعت کرو، قیامت کے دن کے امیدوار رہو یا آخرت کے دن کی توقع رکھو، یعنی یہ نہ سمجھ لو کہ جو کچھ بھی ہے یہی دنیا ہی کی زندگی ہے اور کوئی دوسری زندگی ہے ہی نہیں، یا وہ کام کرو جس سے آخرت میں دائمی سکون و راحت ملنے کی امید کر سکو، اور دنیا میں خرابیاں پھیلاتے نہ پھرو۔ مگر ان کی قوم والوں نے انہیں جھٹلا دیا تو انہیں ایک سخت زلزلے نے آن پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں الٹے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور اسی طرح ہم نے عاد و سمود کو بھی ہلاک کیا، ان کے مکانات کو تو تم دیکھ ہی چکے ہو۔ شیطان نے ان کے برے کاموں کو خوب بنا سجا کر ان کے سامنے پیش کیا اور اس طرح انہیں سیدھے راستے سے روک دیا، حالانکہ وہ آنکھیں بھی رکھتے تھے اور خوب اچھی طرح سے دیکھ بھی سکتے تھے، یعنی جاہل نہ تھے بلکہ بڑے ترقی یافتہ اور ہوشیار لوگ تھے۔ اور اسی طرح قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ موسیٰ ان کے پاس کھلی ہوئی واضح دلیلیں اور معجزے لے کر آئے، مگر انہوں نے زمین میں تکبر سے کام لیا، حالانکہ وہ ہم سے بچ کر نکل جانے والوں میں سے نہ تھے، یعنی ہماری تدبیروں، منصوبوں اور سزا کے قانون کو کسی طرح بھی ناکارہ بنانے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ تو آخرکار ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کی سزا میں پکڑ لیا۔ پھر کسی پر تو ہم نے پتھراؤ کرنے والی تیز آندھی بھیج دی، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ پکڑا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا کر رکھ دیا اور کسی کو غرق کر ڈالا۔ غرض اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، مگر دراصل وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دوست، مددگار یا سرپرست بنا لیا ہے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جس نے ایک مکان تو بنا لیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمام مکانوں میں سب سے زیادہ کمزور مکڑی ہی کا بنایا ہوا مکان ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ اس بات کو جانتے ہوتے، یا کاش ان لوگوں میں اتنی سمجھ بوجھ ہوتی، یعنی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دوست، مددگار یا سرپرست نہ بناتے۔ حقیقتاً اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جسے یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر خدا سمجھ کر پکارتے ہیں، یا جسے یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اپنا خدا بناتے ہیں، جبکہ خدا تو وہ ہے جو زبردست طاقت والا، عزت والا اور بڑی سمجھ بوجھ والا ہے۔ یہ باتیں یا مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے سامنے سمجھانے کے لیے پیش کرتے ہیں، مگر ان کو صرف وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ حقیقتاً اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو برحق بامقصد پیدا کیا ہے، یعنی زمین و آسمان صرف کوئی غیر حقیقی تخیل یا تصور نہیں ہے، بلکہ ایک ٹھوس حقیقت ہے جسے خدا نے بامقصد پیدا کیا ہے، یعنی کائنات کا پورا نظام حق پر قائم ہے، باطل پر نہیں، اور بامقصد ہے، فضول نہیں۔ غرض حقیقت یہ ہے کہ اس ساری تخلیقات میں ایک عظیم دلیل یا نشانی ہے۔ ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننے والے
مومنین کے لیے۔ پڑھ کر سناتے رہیے یہ کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہیے، کیونکہ حقیقتاً نماز فحش، گندے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ حقیقتاً اللہ کو یاد رکھنا اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، یعنی نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ کا تمہیں یاد کرنا تمہاری اس نماز سے کہیں زیادہ بڑی چیز ہے، کیونکہ جب بندہ نماز کے ذریعے یا کوئی اچھا کام کر کے یا برائی سے خود کو روک کر خدا کو یاد کرتا ہے تو خدا بھی اپنے بندے کو یاد فرماتا ہے، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تم کو یاد کروں گا، کیونکہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور اہل کتاب سے بحث و مباحثہ نہ کیا کرو مگر ایسے طریقے سے کہ جو بہتر سے بہتر، عمدہ اور مہذب طریقے سے ہو، سوا ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، یعنی ہر حال میں تم ان سے میٹھے اور نرم انداز میں گفتگو کرو، لیکن اگر وہ اسے تمہاری شرافت کی بجائے کمزوری سمجھ بیٹھیں تو ایسے ظالموں سے انہی کی زبان اور لب و لہجے میں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور ان سے اس طرح بحث کرو کہ ان سے کہو کیونکہ ہم نے اس چیز کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مان لیا ہے جو چیز کے ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز کو بھی دل سے مان لیا ہے جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی، کیونکہ بہرحال ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی تو ہے، اور ہم اسی خدا کے مسلم یعنی تسلیم کرنے والے فرما بردار ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ گمراہی اور اختلاف کو بحث کا نقطہ آغاز نہ بناؤ، بلکہ حق و صداقت کے ان اجزاء سے بات کو شروع کرو جو تم نے اور ان میں مشترک ہیں، اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری، اور اسی لیے وہ لوگ جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کو دل سے مان کر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ہماری باتوں، نشانیوں، دلیلوں اور آیتوں کا جان بوجھ کر انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو حق یا ابدی حقیقتوں کے منکر یعنی کافر ہیں۔ آپ نہ تو اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے داہنے ہاتھ سے کچھ لکھا ہی کرتے تھے۔ اگر آپ نے ایسا کیا ہوتا تو باطل پرست شک میں پڑ سکتے تھے کہ شاید یہ قرآن بھی آپ نے خود ہی لکھ لیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کھلی ہوئی دلیلیں، نشانیاں اور آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں اور ذہنوں میں جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، اور ہماری دلیلوں، باتوں اور آیتوں کا جان بوجھ کر انکار نہیں کرتے مگر صرف ظالم ضدی گناہگار لوگ۔ انہی نے کہا کہ اس شخص پر اس کے پالنے والے مالک کی طرف سے کوئی خاص معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ کہیے کہ نشانیاں یا معجزے تو اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو صرف اور صرف واضح طور پر برے کام کے برے انجام سے کھلا ہوا خبردار کرنے والا، اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ تو کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری جو اب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس میں رحمت، نصیحت اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ابدی حقیقتوں کو دل سے مان کر ایمان لائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہونے کے لیے بہت کافی ہے، کیونکہ وہ اسے بھی جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور اسے بھی جو زمین میں ہے، اور یہ بھی کہ جو لوگ باطل کو دل سے مانتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں وہی لوگ صحیح معنی میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو تم سے اللہ کے عذاب کو لانے کی جلدی مچا رہے ہیں۔ اگر ایک مقررہ مدت یا ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر کب کا عذاب آ چکا ہوتا اور ان کا تیا پانچا ہو چکا ہوتا، اور بہرحال وہ عذاب ان پر لازمی طور پر آ کر ہی رہے گا،
وہ بھی اچانک اس حال میں کہ ان کو اس کے آنے کی کچھ خبر تک نہ ہوگی۔ وہ آپ سے اللہ کے عذاب کے آنے کی پھر جلدی مچا رہے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جہنم ان کافروں، حق منکروں کو پہلے ہی سے گھیرے میں لے چکی ہے، لیکن اصل جہنم گناہ ہے جو ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ موت کیونکہ کشف حقائق کا نام ہے، اس لیے مرتے ہی یہ حقیقت ان پر عیاں ہو جائے گی۔ جس دن یہی عذاب انہیں اوپر سے بھی چھا کر ڈھانپ لے گا اور پیروں کے نیچے سے بھی انہیں جکڑ لے گا، پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا، ان برے کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ اے میرے بندو، جو خدا و رسول کو دل سے مان کر ایمان لائے ہوں، میری زمین بہت وسیع ہے، بس تم اکیلی میری ہی بندگی مکمل اطاعت کیا کرو، کیونکہ ہر نفس یعنی ہر شخص کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے، اور پھر تم سب ہماری طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ اب جن لوگوں نے خدا و رسول کو دل سے مانا ہوگا اور انہوں نے نیک کام بھی کیے ہوں گے، ان کو ہم جنت کے اونچے اونچے درجوں میں یا جنت کی بلند و بالا عمارتوں اور بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کتنا اچھا اور کیسا عمدہ ہے اجر عمل کرنے والوں کا، جنہوں نے صبر و برداشت سے بھی کام لیا اور جو اپنے پالنے والے مالک پر بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ اور کتنی چلنے پھرنے والی مخلوق ہے جو اپنی روزی یا غذا خود اٹھائے نہیں پھرتی، اللہ ہی ان کو روزی دیتا ہے، کیونکہ وہی تمہارا رازق ہے، وہی سب کچھ سننے والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے قابو کر کے کام میں لگا دیا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے، تو پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھائے چلے جا رہے ہیں، یا پھر یہ کدھر الٹے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق وسیع کر کے بڑھا دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ یا کم کر دیتا ہے، کیونکہ حقیقتاً خدا ہر چیز کا اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ اب اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو زندہ کر دکھایا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، اللہ کا شکر، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، مگر ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام ہی نہیں لیتے، اور یہ دنیاوی یعنی دنیا داری کی زندگی کچھ بھی تو نہیں ہے مگر کھیل تماشا اور دل کا بہلاوا۔ حقیقتاً آخرت کی دوسری زندگی کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ کاش وہ لوگ یہ بات جان لیتے جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین یعنی طریقہ زندگی کو خدا کے لیے خاص کر کے، یعنی خدا کا خالص اعتقاد کر کے اسی سے دعا مانگتے ہیں، یعنی جب وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو صرف اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں، خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے۔ مگر اس کے بعد جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو اچانک دوسرے ہی لمحے سے وہ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات کی نعمت کا انکار کر دیں اور دنیا کی زندگی کے خوب مزے لوٹیں۔ خیر، انہیں اپنی اس بدمعاشی کا انجام بہت ہی جلد معلوم ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے شہر مکہ کو امن والا، محترم گھر یا گھرانہ بنایا ہے، حالانکہ ان کے چاروں طرف کے شہروں یا علاقوں میں لوگ جھپٹ کر اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کی غلط باتوں اور جھوٹے خداؤں کو تو مان لیتے ہیں اور اللہ کی نعمت محمد و آل محمد کا انکار پر انکار کیے چلے جاتے ہیں؟ اور بھلا اس شخص سے بڑا ظالم گناہگار کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق یا سچی حقیقت کو جھٹلائے، جبکہ وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شکل میں ان کے سامنے بھی آ چکا ہو؟ کیا ایسے حق کے انکاریوں کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اور جنہوں نے ہماری راہ میں
یعنی ہماری خاطر مشقتیں برداشت کیں، یعنی ہماری راہ میں مجاہدہ، جد و جہد اور بھرپور کوشش کی، انہیں تو ہم خود اپنے راستے دکھا دکھا کر اپنی راہوں پر لگاتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ اچھے کردار والے، خلوص والے نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔